اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں ہم وہاں تک پہنچے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں میں مکہ میں اعلان نبوت اور تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا، اور اس وقت جو ماحول بنا تھا اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ سلسلے کو آج کے ایپیسوڈ میں وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سر۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی جی تو اب یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی بات۔ اٹھتے بیٹھتے لوگ جہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، انڈر ڈسکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاسبلٹی آف نبی اینڈ اتھارٹی آف رسول اللہ کلیم۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حجاز میں، جسے میں عام زبان میں عرب کہتا ہوں، کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ کم و بیش 4000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ اس کانسیپٹ کو اتنا اچھا سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ قریبی فلسطین ہے، شام ہے، جہاں پہ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، سو ان کا نالج یا ان کا انٹریکشن ود نبوت اینڈ رسالت از مچ مور دین پیپل لیونگ ان مکہ۔ یہ فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کو پہ بھی یقین رکھتے ہیں، بٹ اس کی وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ نبوت، تو انہیں چیلنج ہوا اپنا سسٹم کہ ہماری خدائی گئی، ہماری سرداری گئی، ہمارے غلام گئے، یہ تو ایک نیا معاشرہ بن جائے گا، برابری کی بات ہوگی۔ اس نے بھی ان کو بڑا جھنجھوڑا۔ ایک غلام عبداللہ بن جدعان کا غلام، اس کی عمر 33 سال ہے اور پتلا دبلا، کمزور اور بڑی جلدی گھبرا جانے والا، ڈرنے والا، یعنی اسے ڈرانا مذاق تھا۔ کوئی بھی بات کہہ کے لوگ اس کا فن بنایا کرتے تھے کہ یہ ڈر جائے گا and we'll make fun out of it۔ اس تک بھی پہنچی یہ بات کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا اللہ کریم نے، اور سب لوگ برابر ہیں، آقا غلام، یہ تخصیص نہیں ہے جو اس معاشرے میں تھی۔ وہ ایمان لے آئے، وہ غلام جو حبشی ہے، پتلا دبلا ہے اور بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن انہوں نے کسی کو بتایا نہیں۔ اس غلام نے اعلان نہیں کیا کہ میں، یہ وہی خفیہ یا خاموش تبلیغ کا دور ہے جس میں وہ ایمان لے آئے ہیں۔ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے وہ غلام، تو طواف کرتے کرتے بت رکھے ہوئے تھے، اساف، نائلہ، حبل، لات، منات، عزا، تو اس غلام کے منہ سے نکلا کہ ناکام ہے وہ شخص، گمراہ ہے وہ شخص جو ان کو خدا مانے۔ یہ بات منہ سے نکل گئی جو لوگوں نے سن لی، سو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اٹ مینس ہی از ناٹ آن آر دین اینی مور، ہی ڈز ناٹ بلیو ان دیز گاڈز وچ وی بلیو ان۔ تو یہ محمد پہ ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن جدعان کے غلام ہے، لوگوں نے جا کے عبداللہ بن جدعان کو بتا دیا کہ تمہارا غلام نئے دین پہ ایمان لے آیا۔ اچھا، اس وقت میں نا نئے دین نہیں کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے سابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا غلام سابی ہو گیا۔ اگر آج کی بات کریں آپ، آج کی سویلائزیشن
ہیومن رائٹس اینڈ رائٹ آف ایکسپریشن یا رائٹ آف چوزنگ یور بلیف دین ادر تھنگس، تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کا رائٹ ہے، وہ جو دین مذہب عقیدہ جس میں بلیو کرنا چاہے وہ کرے. جی. اس وقت ایسا نہیں تھا. ویسے تو ان ٹرو اسپرٹ یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. ایک دین کے خلاف دوسرے دین والے حملہ کس لیے کرتے رہے کہ ان کا دین ہم سے مختلف ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو رائٹ ہے نا دین اپنانے کا. تو اس وقت یہ تھا کہ آقا کی مرضی کے بغیر غلام اپنا دین آپٹ نہیں کر سکتا. عبداللہ بن جدعان نے بلایا اور پوچھا اس غلام سے کہ تم نے اپنا دین بدل لیا؟ تو اس غلام نے جھوٹ نہیں بولا. ہاں میں ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا اینی مور، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے خدا نہیں ہیں. عبداللہ بن جدعان کو بہت غصہ آیا. بٹ عبداللہ بن جدعان ایک بوڑھا آدمی تھا اور کائنڈ بھی تھا، سخی بھی تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا. بڑا ڈسپیوٹڈ سا کریکٹر ہے. اس زمانے میں بھی کچھ لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے، کچھ ادروائز سمجھتے تھے. اس کی ہم ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسے خودکشی کرنے جا رہا تھا تو اسے رستے میں غار ملی، غار میں کوئی خزانہ ملا تو بہت رچ ہو گیا، اور جب رچ ہو گیا تو اس نے لوگوں پہ بڑی مہربانیاں بھی کی. عبداللہ بن جدعان کا گھر مکہ کے گھروں میں سے شاید سب سے بڑا گھر عبداللہ بن جدعان کا تھا. اس نے بہت بڑا پیالہ مسافروں کے لیے بنوایا ہوا تھا. وہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس میں سے اپنے لیے کھانا پانی جو بھی اویلیبل ہوتا تھا لے لیتے تھے. عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف ایک سردار تھا، اپنا غلام اس کے حوالے کر دیا. اور اب امیہ بن خلف بدنام تھا مکہ میں غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے میں، سختی کرنے میں، ظلم کرنے میں. امیہ بن خلف نے غلام اڈاپٹ کر لیا، لے لیا، اور غلام سے کہا کہ دین نیا چھوڑ دو ورنہ تمہاری زندگی موت سے بری کر دوں گا. اچھا یہ نا سچائی کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا پھر آپ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. تاریخ میں یہ باتیں بھری پڑی ہیں. یہ میں دین اسلام کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی جب کسی کو رائٹ کی سمجھ آ گئی نا کہ ٹھیک ہی ہے تو اس پہ کھڑا ہو گیا، اس نے جان دے دی، اسے ہٹا نہیں. ایسے تمام لوگ امر ہو گئے، تاریخ میں زندہ ہیں. سو اس غلام نے بھی کہا کہ سوری، مجھے سمجھ آ گئی ہے حقیقت کیا ہے، میں تو اب یہ دین چھوڑنے والا نہیں. پہلا ظلم اس نے کیا کیا کہ اس کو کھانا نہیں دینا. پہلے ہی کمزور اور ڈرپوک آدمی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو فوراً ڈر جایا کرتا تھا. That slave transformed in a new personality right after converting to Islam. میں یہی بات سوچ رہا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ ڈرتے تھے اور اب اس کا ڈر ہی نہیں. جب ان کو امیہ بن خلف نے سمجھا کہ اب اس کو عقل آ گئی ہوگی، اب اس کو میں بلاؤں گا تو بھوکا پیاسا منت ترلے پہ آئے گا، معافی مانگے گا اور نیا دین چھوڑ دے گا، صحابی بن گیا واپس. تو اس غلام نے انکار کر دیا، سوری میں یہ کام نہیں کرنے والا، میں اس دین پہ آ گیا ہوں اور میں زندہ رہوں یا مر جاؤں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اچھا ذرا اگین ویژولائز کریں، ایک دہشت کی علامت غلاموں کے لیے، ظلم کرنے والا جو مشہور ہے اس کام میں، جس کا نام سن کے لوگ کانپتے ہیں، اس کا غلام. اور غلام وہ جو چھوٹی سی بات سن کے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. دو ایکسٹریمز، ایک میں ہمت نہیں ہے، گھبرا جاتا ہے، اور ایک آخری حد تک جاتا ہے ظلم کرنے میں، پرواہ نہیں کرتا کہ یہ زندہ بچے گا یا نہیں بچے گا، میری اگر اس نے بات نہیں مانی تو میں اس کو غلام نہیں مانا. پہلا کام یہ کیا گیا کہ اس کو باندھ کے مارا گیا. کیوں ہاتھ پاؤں باندھتے تھے اپوزٹ ڈائریکشن میں، یہ ہاتھ ادھر باندھا، یہ ہاتھ ادھر باندھا، پاؤں بھی ایسے ہی.
ایک طرف یوں کر کے دوسری طرف یوں کر کے، اللہ یعنی اللہ۔ پاؤں پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے ایکس کی شیپ بن جاتی ہے، انگلش ایکس کی کھڑا کرتے تھے. اور وہ ٹکٹکی پنجابی میں اسے کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں، اسٹرکچر ہوتا ہے لکڑی یا لوہے کا جس کے ساتھ باندھتے تھے، ہاتھ باندھ دیے پاؤں باندھ دیے. اب آپ کچھ رزسٹ نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ کو کوئی مارتا ہے تو اپنا ہاتھ لے کے جاتے ہیں، منہ پہ کوئی مارنے لگے، ساتھ پہ مارنے لگے، اب وہ موو ہی نہیں کر سکتے. مارا اور مارا اور غلام اس پہ مارنے پہ لگا دیے اور باقی غلام کھڑے کر دیے دو کاموں کے لیے. ایک ان کو عبرت ہے کہ اگر کسی نے نیا دین اپنایا تو یہ سلوک ہوگا، اور دوسرے جب اس کو مار پڑے گی تو یہ ہنسیں گے، یہ اور ہیومیلیٹ ہوگا، جی اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. اب وہ مار رہے ہیں اور غلام ساری تکلیف میں رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. ظاہر ہے جب وہ کسی کو ماریں گے تو اس کا رونا چیخنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. بٹ جب جیسے ہی اسے مارنا چھوڑتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ دین سے واپس آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسے ریسکیو کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا اسٹیبل ہو جائے، پھر دوبارہ ماریں گے. یعنی پہلے مارا جاتا ہے، پھر ایک آدھ دن انتظار کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی ہمت واپس آ جائے، جی مار نہ جائے. چونکہ وہ مارنا نہیں چاہتے، وہ توڑنا چاہتے ہیں، واپس لانا، وہ توڑنا چاہتے ہیں. توڑنا چاہ رہے ہیں. نئی بات بنی. پھر امیہ بن خلف نے اگلا ٹول آزمایا. اس نے لٹایا، پہلے بھوکا پیاسا رکھا، پھر زمین پہ لٹایا، دو تین لوگ پاؤں پہ کھڑے کیے کہ یہ ہل نہ سکے، اور گردن پہ اپنا گھٹنا رکھ دیا یہاں. اور امیہ بن خلف بہت موٹا تازہ تھا، ہیوی ویٹ، اس کے جوتے بھی بڑے بڑے تھے. اور وہ ظلم یہ کرتا ہوتا تھا کہ اپنے جوتے اتار کے منہ پہ مارا کرتا تھا. وہ جوتے گھٹنا رکھ دیا گردن پہ، آلموسٹ جان لے لی. تو غلام نے پھر یہی کہا. اب امیہ بن خلف کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ غلام جو آپ یوں سمجھیں کہ چڑیا یا کوے کے گزر جانے سے، بلی کے گزر جانے سے ڈر جاتا تھا اور جان نکل جاتی تھی، یہ ٹرانسفارم کر کے اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ اب اس کی مار پیٹ جتنا مرضی ظلم کر رہا ہوں میں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگلا ٹول اس نے کیا اپنایا؟ اس نے تپتی ہوئی مکہ کی زمین پر لٹایا اور اوپر ایک بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا. نہ یہ ہل سکے، نیچے بھی آگ ہے، اوپر بھی آگ برس رہی ہے، 48 50 ٹیمپریچر ہے، سانس لینا مشکل ہے، بھوکا پیاسا رکھا پہلے ہوا ہے. اور پھر جب وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، اب تو اس کو عقل آ گئی ہوگی، اس کے بعد قول وہ پوچھتا ہے تو غلام پھر یہی کہتا ہے کہ میں اپنے دین پہ قائم ہوں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. حسان بن ثابت شاعر رسول، 120 سال ایج ہوئی، 60 سال ایمان لانے سے پہلے، 60 سال ایمان لانے کے بعد زندہ رہے، اور یہ ایمان لائے ہجرت کے بعد رسول اللہ کی. تو اس وقت جس کی وقت کی ہم بات کر رہے ہیں عمر ان کی کو 50 سال کے قریب ہے حسان بن ثابت کی. وہ کہتے ہیں میں مکہ گیا حج یا عمرہ کرنے، کاروبار کرنے، تو میں نے دیکھا کہ غلام کو زمین پہ لٹا کے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور وہ جواب میں کہتا ہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں ایک کی عبادت کرتا ہوں، ایک ہی رب ہے. اور وہ کہتے ہیں، حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ٹیمپریچر کا، زمین کے ٹیمپریچر کا عالم یہ تھا کہ اگر اس پہ گوشت رکھا جاتا تو وہ پک جاتا. جیسے کھانا بناتے ہیں ہم، ہیٹ سے بنتا ہے نا، آپ گوشت خرید میٹ لاتے ہیں، اسے ایک ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، کسی برتن میں ڈالتے ہیں، اور اس میں کوئی پانی وانی کچھ اور ڈال کے نیچے سے ہیٹ دیتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ پک جاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، وہ نرم اتنا ہو جاتا ہے جی. تو وہ کہتے ہیں ٹیمپریچر کا عالم یہ تھا کہ اگر گوشت رکھا جاتا ان پتھروں پہ تو وہ بھی پک جاتا. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ جس غلام کو لٹایا ہوا ہے اس کا جسم جل جاتا ہوگا نا سارا،
میں نے پہلے بھی کسی سیشن میں ذکر کیا تھا کہ مجھے بیت اللہ حاضری نصیب ہوئی، باہر نکلے تو جوتی نہیں تھی. سب کی ایک جیسی کم و بیش سلپرز یا جوتیاں ہوتی ہیں، باہر نکل کے کئی دفعہ غلطی سے آپ کسی اور کی جوتی پہن کے لے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر اگر جوتیاں زیادہ ہو جائیں تو ان کی کارپوریشن کا کوئی ایک ٹرک آتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے اور صفائی کر کے لے جاتا ہے. واٹ ایور واز دا ریزن، وہ کارپوریشن والے لے گئے یا کوئی غلطی سے پہن گیا. میرے پاس جوتی نہیں تھی اور اکراس دا روڈ سامنے اسٹور تھا، تو میں نے سوچا یہ سامنے اسٹور ہے، میں جا کے جوتی لے آتا ہوں. اچھا، اب چونکہ مطاف میں جو بیت اللہ کا سین ہے، بیت اللہ کے ارد گرد جہاں پہ طواف کرتے ہیں، وہاں پہ فیسس پتھر لگایا ہوا وائٹ کلر کا، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہیٹ ابزارب نہیں کرتا، تو ٹھنڈا رہتا ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، تو بڑے آرام سے آپ طواف کرتے رہتے ہیں. سو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے کتنا گرم ہو سکتا ہے. جب باہر آپ نکلتے ہیں اس بلڈنگ سے، باہر نکلا میں باب فہد سے باہر نکلا، یا باب مجید سے، باب السلام سے، باب فہد سے، تو باہر وائٹ پتھر باہر بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ فیسس نہیں ہے. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا. ننگے پاؤں تھا، میں نے کہا سامنے اسٹور پہ جاتا ہوں اور جوتے خرید لاتا ہوں. حسن وین آئی ریچ مڈ پوائنٹ میری جان نکل گئی. وہ اتنا گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ میرے پاؤں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے آگ سے جل گئے. اس دن مجھے تھوڑا سا احساس ہوا، تھوڑا سا احساس کہ اس غلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سر یہ خیر اس کو ایکسپلین کرنا تو مشکل ہوگا. ابھی یہاں پر بھی ہمارے ادھر لاہور میں تیز دھوپ پڑ رہی ہو گرمی میں، سو آپ جی نہیں آپ رکھ کو مجھے سکتے. عادت نہیں ہے، ہاں رکھ نہیں سکتے. ہمیں جوتے پہننے کی عادت ہے. وہاں کا تو اس سے کہیں زیادہ ہے میں نا. تو کہہ رہا ہوں نا آپ کو، راک ہے، وہ پہاڑ پتھر کے ہیں، اور پتھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ دیر سے گرم ہوتا ہے اور بہت دیر تک گرم رہتا ہے. یہ ہیٹ اپنی مینٹین کرتا ہے بڑی دیر تک. تو اس غلام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. یہ سٹوری ابھی مکمل نہیں ہوئی ہماری غلام کی، ہم اسے آگے کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں وہ یقین نصیب کرے جو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو نصیب کیا، جنہوں نے تمام سختیوں تکلیفوں کے باوجود اپنا ایمان اور یقین قائم رکھا. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.